بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، معاشرتی مسائل کے عنوان پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس سے پہلے بھی چلتا رہا اور معاشرتی مسائل میں نکاح کے مسائل کو ہم نے خصوصی طور پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ نکاح کے حوالے سے زیر بحث رہتا ہے کہ نکاح دائم اور نکاح مؤقت میں کیا فرق ہے، جسے آسان الفاظ میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ نکاح میں اور متعہ میں کیا فرق ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جید عالم دین حضرت مولانا محمد ریاض صاحب موجود ہوں گے گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں، اور ٹیلی فون کال پہ آج ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب مولانا رب نواز حنفی صاحب اور مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب انشاءاللہ ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب مولانا محمد ریاض صاحب سے شروع کریں گے، اور سب سے پہلے میں مولانا آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ جزاک اللہ۔ مولانا، نکاح اسلام کا ایک حکم ہے، اور نکاح سے اسلام کے بہت سارے معاملات وابستہ ہیں، اور بڑی اسلام کی خوبصورتی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن نکاح میں یہ ہے کہ اس کے نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کے ایک مقاصد ہوتے ہیں کچھ۔ تو نکاح ایک ہوتا ہے دائمی، جو عام طور پہ مسلمانوں میں 1400 سال سے رائج ہے اور مسلمان کرتے ہیں، اس سے میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کی ایک نسل محفوظ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک نکاح ہے جس کو نکاح مؤقت کہتے ہیں، یا عام اصطلاح میں اسے نکاح متع یا صرف متع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے تو ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وصال اردو کے انتظام فرمانے والے حضرات کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امت کی رہنمائی اور امت کو اس طرح کے پیچیدہ مسائل سے آگاہ کرنا اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جی۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اس پر بہترین بدلے عطا فرمائے، امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات نے نکاح مؤقت اور نکاح دائمی کے حوالے سے جو اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، میں بھی کچھ سنتا رہا، اور ماشاءاللہ یہ بڑا خوب عمل ہے، خوب چیز ہے، اس لیے کہ اس وقت نہیں بلکہ یہ انسان کی فطرتی ضرورت ہے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو پیدا کیا، جنت میں بنایا، تو جنت میں بھی اس کی ضرورت پیش آئی، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بیوی کا وہیں پہ انتظام فرما دیا۔ جی۔ اور یہ سکون کا باعث ہے۔ انسانی زندگی اگر ایک پہیے پہ قائم ہوتی تو نہ معلوم کتنی دشواریاں بلکہ جینا ہی کتنا محال ہو جاتا۔ تو یہ بڑی اہم ضرورت ہے اور معاشرے کا ایک بڑا اہم عنصر ہے۔ اس کے اوپر صرف گھریلو معاملات نہیں بلکہ پوری معاشرتی زندگی کا جو اعتدال کے اوپر قائم نظام ہے وہ قائم ہوتا ہے، پوری انسانی زندگی کا، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ نے یہ جو حافظ صاحب سوال اٹھایا ہے نکاح مؤقت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں ضروری ہیں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے۔ نکاح دائمی ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتائے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں سوائے ایک دو کے، باقی تمام کا معاملہ اسی طرح رہا ہے۔ نکاح کے ساتھ وابستگی، نکاح کی ترغیب اور نکاح کے اوپر جو فضائل اور اس پہ جو اجر حاصل ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور علماء نے اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحثیں فرمائی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عام اصطلاح میں تو اسے سنت ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ سنت نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسانی ضرورت اور تقاضوں کی بنیاد پر یہ فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے، بعض کے لیے سنت ہوتا ہے، کبھی یہ مستحب رہ جاتا ہے، اور کبھی یہ ناجائز بھی بن جاتا ہے، اور اس ہر ایک مختلف احوال
کے پیش نظر جی مختلف احوال ہیں اور ہر ایک حالت کا حکم اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے. فقہا نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں. چونکہ اس وقت ہمارا موضوع نکاح موقت کے حوالے سے ہے تو اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ شریعت کا حکم ہے یا یہ کسی مجبوری اور کسی خاص تقاضے اور ضرورت کی بنیاد پر اللہ نے کچھ وقت کے لیے اس کی اجازت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو بیان فرمایا. یہ چونکہ اہم چیز ہے اور میرا خیال ہے بھی ہمارے اہل علم طبقے میں بھی شاید اس پہ بہت کم غور فرمایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. جو نکاح دائمی ہے شریعت نے اس کے قاعدے ضابطے قانون پوری تفصیل سے بیان فرمایا. فقہا نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بڑی صفائی سے ایک ایک بات کو نقل کیا ہے، اس کا جائز ہونا، اس کا ناجائز ہونا، اس کی ساری تفصیلات بیان فرما دی ہیں. لیکن یہ جو نکاح موقت ہے اگر ہم اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر اور احادیث پر جو خزانے روایات میں موجود ہیں ان پہ غور کریں تو ہمیں ایک بہت عجیب بات معلوم ہوتی ہے. بڑا اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے عام طور پر 2 طرح کے لفظ استعمال فرمائے. رخصہ اذینہ. یا اس کو عام طور پر یہ لفظ یا تو اس کے لیے رخصت کا استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی یا پھر اجازت. یہاں ایک بات بتائیں کہ کیا یہ نکاح متع جو ہے یہ مسلمانوں میں کسی وقت رائج رہا، یعنی عمومی طور پہ عام سوسائٹی میں رائج رہا ہے کبھی؟ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا یہ جو نکاح موقت ہے اور نکاح متع ہے اس میں بھی ایک تفصیل طلب بحث ہے. ہم جب فقہا کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے بعض مقامات پر نکاح موقت کی اور تعریف بیان فرمائی ہے اور نکاح متع کی اور تعریف بیان فرمائی ہے. اگرچہ روایات میں جب نکاح متع آتا ہے تو وہاں پر عام جو رائج ہونے والا لفظ ہے اس کے ساتھ وہ بھی فٹ کر دیا جاتا ہے جسے نکاح متع کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ عوامی بات ہے. جہاں تک تحقیقی بات ہے تو اس میں ایک تو یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نکاح موقت ہے یہ نکاح موقت عام روٹین کا نکاح نہیں ہے. عام روٹین کے اندر اس چیز کا کوئی چلن نہیں رہا، کوئی رائج نہیں رہا، کوئی اس نظام کو اسلام کے اندر کبھی رائج نہیں رکھا. مثال کے طور پر اب صحیح مسلم میں بخاری میں اس طرح صحیح جو احادیث ہے مسلم شریف کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے اور بہت محدثین نے بلکہ اکثر محدثین نے اس باب میں اس روایت کو نقل فرمایا. صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر حاضر تھے، غزوہ کے اندر موجود تھے تو وہاں ہمارے ساتھ ہماری بیویاں موجود نہیں تھیں تو ہمیں ضرورت پیش آئی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ بیویاں نہیں ہیں تو کیا ہم اپنی جو مردانگی قوت ہے اس کو زائل کر لیں یعنی خسی ہو جائیں؟ یہ سوال کیا. اب اگر نکاح دائمی کے علاوہ کسی اور نظام کا اسلام کے اندر رواج ہوتا، تصور ہوتا، کوئی رواج ہوتا، کوئی رائج ہوتا، کوئی اس چیز کو عام طور پر لیا جاتا ہوتا تو صحابی رسول یہ سوال نہ کرتے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر ہم ایسا کر لیں یا کوئی اور طریقہ. لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں کیا بلکہ الفاظ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے یہ پوچھا کیا ہم خسی ہو جائیں؟ تو فنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ نہیں، اللہ کسی کے تقاضے کو فنا نہیں کرتا. جو فطرتی تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ انہیں ختم نہیں کرتا، اس کے استعمال کا ایک جائز طریقہ بتاتا ہے. آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کے لیے یہ تو بتا دیے یہ دیکھنا جائز ہے یہ ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں کہا دیکھو ہی نا. دیکھنے اسی طرح زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، تمام چیزیں اللہ نے جو دی ہیں تو یہ تو بتا دیا کہ ان کا کرنا جائز استعمال کا طریقہ بتا دیا، لیکن منع نہیں فرمایا کہ اس کو استعمال ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا. لیکن چونکہ انسان کی ضرورت تھی اور شاید اللہ کی طرف سے صحابہ کرام میں اللہ نے اس طاقت کو اس وقت اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کچھ اور چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ وہ ہر بندے کی سمجھ سے تو ماورا ہے.
جی چنانچہ شاید حکمت کا تقاضا تھا، اللہ نے وہ تقاضا پیدا کیا اور صحابہ کرام نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہا کے بعد یعنی منع فرما دیا، اور کچھ دیر کے بعد جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کے ساتھ اس وقت مفتی مجیب الرحمان صاحب ہمارے پاس کال پہ موجود ہیں، ان سے کال لے لیتے ہیں، اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان نکاح مؤقت اور نکاح دائمی میں فرق کیا ہے اور نکاح متع کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اس عنوان پہ ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین سامعین کو یہ بتائیں کہ نکاح متع کا اسلام میں کیا تصور ہے، کب تک یہ قائم رہا اور کب یہ منسوخ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا جو مقصد ہے اس کو ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے۔ جی یہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ ایک تو تحفظ نسب ہے، جی، اور دوسرا تحفظ اور اجرائے اور ابقائے نسل ہے، جی، کہ نسل کا بھی تحفظ ہو اور اس کا اجرا ہو، جی، اور نمبر دو نسب کا بھی تحفظ ہو۔ جی، یہ دو مقاصد ہیں اسلام میں نکاح کے، جی، کیونکہ نسب کی حفاظت بھی ضروری ہے اور نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے، جی، اور یہ دونوں چیزیں نکاح کی صورت میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں بے شک۔ اور یہ ان دونوں چیزوں کا تحفظ نکاح دائمی کی صورت میں ہو سکتا ہے، نکاح متع اور نکاح موقت کی شکل میں کسی صورت پر نہیں ہو سکتا۔ جی جی، اس لیے جہاں بھی نکاح کا لفظ آتا ہے تو نکاح سے مراد جو ہے وہ شریعت میں وہی نکاح ہوتا ہے جو دائماً کیا جاتا ہے، جی، وہ موقت بھی نہ ہو اور وہ متع بھی نہ ہو۔ جی، نکاح موقت اور نکاح متع کی جو اصطلاحات ہمارے ہاں جو معروف ہیں، ان کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کچھ مخصوص حالات تھے، جی، اور ان مخصوص حالات کی وجہ سے یعنی اس وقت ان کی ایک جزوی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس اجازت کے بعد جس وقت وہ ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس کی تنسیخ کر دی گئی۔ چنانچہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایات پیش کرتے ہیں اس کے ثبوت میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تنسیخ کی جو روایات ہیں ان کے راوی بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جی بہت اچھا۔ اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی مسئلے کے جواز اور عدم جواز کے دلائل میں راوی ایک ہی ہو تو پھر عدم جواز کی جو اس کی روایات ہوتی ہیں وہ قابل ترجیح اور قابل احتجاج ہوتی ہیں، جی، اور جو اس سے جواز کی روایات منقول ہوتی ہیں وہ مرجوع ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں چونکہ نکاح متع کے متعلق چونکہ جو ایک مکتب فکر اس بات کا قائل ہے کہ بھئی نکاح متع ہے، اور اس کے ثبوت پر جو استدلال کرتا ہے اس استدلال کے جو راوی ہیں وہ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، تو وہ چونکہ انہی سے تنسیخ کی بھی روایات مروی ہیں ساری کی ساری۔ مفتی صاحب تو وہ چونکہ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ وہ سورہ نساء کی ایک آیت بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس آیت کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ متع کے جواز کی دلیل ہے یہ آیت ہمارے پاس۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف الفاظ کا مل جانا حکم کے اوپر استدلال کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جی، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ختم پڑھنے کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں، تو کوئی مولوی صاحب اس کو کہہ دیں کہ یہ ذکر ہے، قرآن کریم میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم میں بھی 3 حرف ہیں، خاتمین، اور دیکھو یہ ختم میں بھی 3 حرف ہیں، تو لہذا سے ختم قرآن سے ثابت ہو گیا۔ بالکل بعین ہی چونکہ متع کے 3 جو الفاظ ہیں میم، تا اور عین، جی، ٹھیک ہے، یہ جو متع کے 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ یہ دراصل اس کا مادہ ہے، اس مادے کو لے کر اس سے نکلنے والے جتنے بھی صیغے اور الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے متعوہن، یہ قرآن میں ہے، اور متعو چونکہ مذکر کا صیغہ ہے اور ہنہ اس میں مؤنث کی ضمیر ہے، اور اس کا راجع جو ہے وہ چونکہ نساء ہیں، عورتیں ہیں، یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے متع کرو۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں اور بالخصوص آیات احکام جو ہیں ان کا جو مدلول ہے اور ان کا جو معنی ہے اور ان کا جو مفہوم ہے وہ فقہ کے اندر باقاعدہ متعین ہے، اور جو متعین ہو چکا ہے اس سے ہٹ کے کوئی اپنی طرف سے تعین کرنا یہ تحریف فی القرآن ہے، کیونکہ تفسیر کے 3 ہی درجے ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ والتابعین وتبع تابعین۔ یہ تفسیر کے جو 3 درجات ہیں، ان تفسیر کے تینوں درجوں کے اندر متعوہن
اور فاستمتعتم بہن، ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی عورتوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ نکاح ایک خاص فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے، خاص فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے، چونکہ متع کا معنی فائدہ اٹھانا بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص نفع کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو ایک خاص نفع کا حصول ہے اس کے لیے شریعت نے ایک معاوضہ مقرر کیا ہے جس کو شریعت کی نظر میں مہر کہا جاتا ہے۔ اور ایک تو وہ ہے جو مہر ہے، مہر جو ہوتا ہے وہ چونکہ ایک مستقل ملک بزا کا عوض ہے کہ جو مرد کے لیے دینا لازم ہوتا ہے، وہ تو ہر حال میں چونکہ جب وہ مہر مقرر ہو گیا تو وہ دینا ہی ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ نباہ کی شکل پیدا نہ ہو سکی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی ان کو پھر امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، اور اس میں جو تفصیل ہے اس میں ساتھ قرآن کریم دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ پھر اگر تم ان کو رخصت کرنا چاہو تو احسان کی تفسیر کے اندر یہ بات بھی ہے کہ عورتوں کو تم متع کے ساتھ رخصت کرو۔ اور متع کا مطلب جو فقہی اصطلاح میں قرآن کریم کی اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کپڑوں کے کچھ جوڑے دے کر، کچھ اور ان کی دلجوئی کا سامان ان کو دے کر، دوسرے لفظوں میں یہ رخصت کرتے وقت بھی ان کو نفع پہنچا کے رخصت کیا جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہی مطلب جو ہے بین الفقہاء والمفسرین والمحدثین، اسلام کی جو 14 صدیاں ہیں ان میں یہ مروی چلا آ رہا ہے۔ تو اس مطلب اور مفہوم سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اس سے نکاح متع کا استدلال کرتا ہے تو یہ استدلال باطل ہے، جو کہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے، نہ اقوال سلف صالحین سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب، نکاح متع جو ہے دائمی جو نکاح ہے اس سے انسان کے بہت سارے مقاصد میں، جس طرح آپ نے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت ہے، فرج کی حفاظت ہے، اور اسی طرح نسل کی حفاظت ہے، تو کیا یہ مقاصد نکاح متع سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت میں نہیں ہو سکتے، چونکہ نکاح متع تو ایک وقتی تلذذ کا حصول ہے۔ اور قرآن کریم نے جہاں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ساتھ اس نکاح کے لیے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تم صرف مستی نکالنے والا عمل نہ کرنا کہ صرف مستی نکالی اور مستی نکالنے کے بعد پھر تم نے عورتوں کو فارغ کر دیا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ نسب کی اور نسل دونوں کی حفاظت ہے۔ اور نسل اور نسب دونوں کی حفاظت اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جب نکاح دائمی ہو۔ نکاح متع اور نکاح موقت میں ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی مقصود نہیں ہوتی، نہ نسب مقصود ہوتا ہے نہ نسل مقصود ہوتی ہے، بلکہ وہ وقتی طور پہ ایک تلذذ حاصل کرنا ہوتا ہے، عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، ایک جنسی تسکین کا حصول ہوتا ہے۔ اور نکاح کا مقصد صرف جنسی تسکین کا حصول نہیں ہے، ورنہ پھر زنا میں اور نکاح میں تو فرق ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ بالکل صحیح۔ اگر نکاح کا مقصد صرف جنسی تسکین کا حصول ہوتا تو یہ تو زنا سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس لیے نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے کہ اس میں جنسی تسکین صرف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نسب کی اور نسل دونوں کی حفاظت ہے، اور وہ نکاح دائمی کی صورت میں ممکن ہے، نکاح موقت اور نکاح متع کی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت شکریہ۔ آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف۔ مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، میرے خیال میں مفتی صاحب کی گفتگو پہ تبصرہ بعد میں کریں، جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے بات، کیونکہ بڑی اہم پوائنٹ پہ تھے آپ، تو وہیں سے بات کو جاری رکھتے ہیں کہ نکاح موقع جو ہے اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ اصل میں یہی بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس بنیاد پر عمارت تعمیر ہوگی وہ بنیاد اگر پائیدار ہے تو عمارت بھی کسی درجے میں اسی درجے میں لی جائے گی، اور اگر وہ بنیادی ریت ہے تو اس کے اوپر آپ لوہا لگا لیں، اس کے اوپر آپ سونا لگا لیں تو وہ عمارت تو نہیں رہ سکتی۔ پہلے تو اس بنیاد کو دیکھا نہ جانا چاہیے جس بنیاد پر آگے کئی پیچیدہ عمارتیں تعمیر ہونے والی ہیں، وہ بنیاد کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے تو وہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں بھی اس کی اجازت دی جا رہی ہے تو 2 طرح کے الفاظ عام طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، یا رخصت کا لفظ آ رہا ہے یا اجازت کا لفظ آ رہا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں نظر آ رہی۔ تیسرا جو دوسری بات ہے اس کے اندر بڑی اہم، وہ یہ ہے متع کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایک رخصت اور ایک ازینہ، یعنی فازینہ لہا، تو اس کی اجازت دی، تو یہ 2 طرح کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابی رسول
جو اس دین کو قریب سے، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ میں جو حیثیت ہے وہ اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ فقہاء میں پہلی صف کے نمازی ہیں اور قریب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے والے. تو وہ صحابی سوال کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ کیا ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ کچھ کرنے کی اجازت ہے، وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو خسی کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی رائج چیز نہیں تھی. اچھا، اب رائج چیز نہیں تھی تو ایک ضرورت اور تقاضا پیش آ گیا ہے. اس تقاضے کے پیش نظر حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو رخصا، اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ بھئی تم کچھ دیر کے لیے ایسا کر سکتے ہو، ورنہ شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں تھا. بلکہ اس سے زیادہ وضاحت تو ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت ابن ابی عمرہ الانصاری. وہ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں اس جو نکاح ہے اس کی حیثیت اور اس کی جو مرتبہ ہے دین کے اندر اس کو واضح کرتے ہیں. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، باب یعنی متع کا جو باب ہے کتاب النکاح اس کے اندر، اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی کریم جب ان سے اس طرح کی بات چلی تو انہوں نے مطلب بحث مناظرہ اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، گفتگو چلی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو نقشہ اس نکاح کے حوالے سے کھینچا تو وہ یہ تھا، انہا کانت رخصت فی اول الاسلام، انہا کانت رخصت فی اول الاسلام، آگے لمن استر الیہا. اول اسلام کا جو زمانہ تھا اس میں یہ ایک رخصت تھی، اور رخصت بھی ان کے لیے جو مجبور تھے اس کام کے کرنے. ہر ایک کے لیے رخصت بھی نہیں تھی، صرف مجبوروں کے لیے رخصت، مجبوروں کے لیے، یعنی عام روٹین کا یہ عمل نہیں تھا بلکہ مجبوری کے عالم میں مجبور لوگوں کے لیے یہ ایک رخصت تھی. اور پھر آگے لفظ اور زیادہ واضح، وہ فرماتے کل میتا، اللہ اکبر، جس طرح کی مردار، والدم ولحم الخنزیر، صحیح، جس طرح کے مردار بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت، جس طرح ایک اضطراری کیفیت میں جس طرح آدمی کے لیے یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اسی طرح اضطراری کیفیت میں متع کو جائز کرا دیا. بالکل، یعنی اس حدیث نے تو اس نکاح کی جو حیثیت ہے وہ بڑے کھلے لفظوں میں واضح کر دی ہے اور اس کو نمایاں کر دی ہے. یعنی صحابی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی حیثیت اور حالت تو ایسے ہی ہے جیسے مردار کی ہوتی ہے، خنزیر کی ہوتی ہے، بہنے والا خون. جس طرح یہ حرام ہے تھا یہ بھی حرام. حرام کیوں تھا کہ جو اصل مقصد ہے نکاح کا وہ تو یہاں سے حاصل ہی نہیں ہوتا. اور اس کے اندر جو مفاسد ہیں، معاشرتی طور پر تباہی، خاندانی نظام کا ویران ہونا اور آپس کی دشمنیوں کا ابھر کر سامنے آنا اور صرف نفع لینا اور نقصان کو چھوڑنا، اس طرح کے بے شمار مفاسد ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا مزاج ہی اس کو برداشت نہیں کرتا. مزاج اسلام کے یہ عمل خلاف ہے. چنانچہ انہوں نے واضح کر دیا یہ مردار کی طرح سے ہے، لیکن چونکہ مجبور تھے تو مجبور خنزیر کھا سکتا ہے. یہاں پر مجبوری کے عالم میں یہ اجازت دے دی کہ تم اس طرح وہ کر سکتے ہو. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجبوری کی حالت میں حرام چیز کو کھانا اور جس طرح حرام خنزیر ہوتا ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اس کو بھی یہ بھی اسی طرح کا حرام ہے، اس کی اجازت دی جا رہی ہے. تو آخر کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ وہاں تو بندہ مرنے لگے پھر اجازت ملتی ہے، تو یہاں آخر کون سی وہ ضرورت پیش آ گئی ہے جو اتنی بڑی ہے جس کے اوپر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے؟ بالکل، میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ وہ اضطراری کیفیت چلیں اس میں تو سمجھ آنے والی ہے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، ایک آدمی اشاوت سے تو نہیں مرتا ہے. جزاکم اللہ. چلیں اللہ پاک آپ کے جزائے خیر دے. آپ کے ذہن میں سوال آیا، اللہ نے دل میں بات ڈال دی. تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے، بڑا وزنی ہے کہ آخر وہ کون سی ضرورت تھی. یہاں تو نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ مر رہا ہے، بچانے ان کی جان کو بچانے تو بڑا اہم کام ہے اور اس کے لیے ایسی مجبوری سمجھ میں آنے والی ہے. وہاں آخر کی کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ اجازت دی گئی؟ تو ہم اگر غور کریں ہمیں وہ مجبوری بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح متع کے یا نکاح موقت کے یا اس طرح کے الفاظ احادیث میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے
جس منظر کو بیان کر رہے ہیں وہ منظر میدان جہاد کا ہے. بالکل. غزوات یعنی جتنی بھی میری نظر سے روایات گزری ہیں، چاہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں یا اہل تشیع کی کتابوں میں ہیں، جتنی بھی سوائے ایک آدھی روایت کے جو شاید جس پہ کلام بھی ہے حجۃ الوداع کے موقع کی، باقی جتنی بھی روایات سامنے نظر سے گزری ہیں وہ ساری غزوات کی ہیں. جی ہاں، کہ فلاں غزوے میں جائز قرار دیا گیا، فلاں غزوے میں فلاں صحابی کی روایت ہے، فلاں غزوے میں اس کو منع کر دیا گیا. بالکل ایسی روایات. غزوہ خیبر ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اسی طرح عام الاوطاس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارے غزوات ہیں. اب غزوات کے اندر جو دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس لڑائی کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی حافظ صاحب، اس کی نوعیت بڑی مختلف ہوتی ہے. یعنی ایک جو جنگ لڑنے والا یا جنگ لڑانے والا قائد ہوتا ہے تو وہ صرف ہتھیار سے نہیں لڑتا، بالکل اسی، بلکہ وہ اپنے دشمنوں میں اپنے ہمدرد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اہم پہلو ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے اندر. اپنی جان، اپنے ساتھیوں کی جان اور مجاہدین کی جان بچانے کے لیے جو سب سے اہم عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دوست اپنے دشمن سے نکال لیے جائیں. بالکل، اپنے ہمدرد، دشمنوں میں ہمدردی پیدا کی جائے، ہمدرد پیدا کی جائے. دشمن یعنی جو لڑنے والا ہے اس کو اپنا بنا لیا جائے، اس سے اپنائیت پیدا کر لی جائے. تو جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو یہ واقعات جتنے بھی ہیں، رخصت دی پھر منسوخ کر دیا، رخصت دی پھر اجازت دے دی، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا، یہ ساری چیزیں جہاد سے تعلق رکھتی ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دشمن سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں میں اپنے ہمدرد پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہی یہی تھا. مولانا یہاں ایک بڑا عجیب سا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی یا اجازت کی جو روایات آتی ہیں، تو کیا یہ مسلمان عورتوں کے لیے تھی اجازت یا غیر مسلم عورتوں کے حوالے سے اجازت مانگی تھی؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. اب یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے سوچ فہم فراست عطا فرمائی ہے. یہ جو اتنے سوال ہیں آپ صاحب، یہ سوال مدینہ میں نہیں ہوئے، جی مسلمانوں کی بستی میں سوال نہیں ہے. یہ سوال جو صحابہ کرام کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہیں، یہ سوال غزوہ کے موقع پر دشمن کی بستی میں جانے کے بعد دشمنوں سے لڑنے کے میدان کے اندر کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان عورتیں تو نہیں ہیں. اگر مسلمان ہوتے تو جہاد کیا تھا؟ وہاں پر جو اس بستی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوتے تو ان کے خلاف تو لڑائی نہیں ہے. جی، یہ جو جہاد ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، وہ دشمن جس دشمن سے لڑی جا رہی ہوتی تھی وہ مسلمان تو درکنار مسلمانوں کا ہمدرد بھی نہیں ہوتا تھا. جی بالکل، ضروری بات ہے، لڑائی ہے تو ہمدردی کیسی؟ ہاں، کیونکہ کچھ کافر ایسے بھی تھے جو کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے، امن کے معاہدے کر کے رہتے تھے، ذمہ بن کے رہتے تھے. مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو اچھی طرح سے میثاق مدینہ کی جو تحریر ہے اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدبرانہ احکامات ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوں گے. تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہاں تو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ اللہ کے نبی یہاں ایسا کر لیں یا نہ کریں، کیونکہ یہاں پر تو ضرورت ہی نہیں، بیویاں موجود ہیں. جی، تو دشمن بھی وہ ہیں جو لڑنے والے ہیں اور وہ ذمی بھی نہیں ہے، وہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ایسے دشمنوں کی بستی میں جن عورتوں سے نکاح ہوگا ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ عورتیں تو دوسروں کی ہوں گی، یعنی کافروں کی ہوں گی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو حکم تھا ہی ان کے بارے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں تو اس طرح کی کوئی روایت ہمیں ملتی ہی نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں میں رہتے ہوئے اس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی ہو. تو اس سے یہ آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح تو مسلمان عورتوں سے، یعنی نکاح موقت کا جو حکم تھا یا اجازت تھی یہ مسلمان عورتوں سے تھی ہی نہیں، یہ تو غیر عورتوں سے تھی، غیر عورتوں سے تھی، دشمنوں کی عورتوں سے تھی. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد چونکہ ضرورت پیش آ گئی اور ضرورت بھی بڑی اہم تھی، ان کے اندر ہمدرد پیدا کرنے تھے اور نکاح سے بڑا ہمدرد پیدا کرنے والا کوئی عمل نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، خیبر میں اجازت دے دی، فتح مکہ آیا تو وہاں پر اجازت دے دی، کیونکہ وہاں پر بھی مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے تھے اور وہاں پر لڑنے والے لوگ وہاں موجود تھے. تو ان میں ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے اس کی اجازت دے دی. لیکن جس وقت جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، فتح ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے. فتح مکہ کے بعد ایسا غلبہ
کہ ساری دنیا گویا ایک قسم کی سرنگو کے رہ گئی، انہوں نے سر جھکا دی، اس کے بعد ضرورت ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، صحیح احادیث کے اندر وہ الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع بھی فرما دیا الی یوم القیامہ۔ صحیح روایات میں ایک جگہ پہ نہیں، متعدد جگہ پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابی بتاتے ہیں کہ وہ اس عمل سے منع فرما دیا، یعنی 3 دن تو اجازت دی لیکن اس کے بعد منع فرما دیا، اور منع کے ساتھ الفاظ ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مولانا یہاں ہم ایک کالر لیں گے، مولانا ربنواز حنفی صاحب، اور اس بات کو پھر دوبارہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نکاح موقت اور نکاح دائمی میں فرق، یعنی نکاح متع کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح دائم اور نکاح موقت کا فرق اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس میں نکاح ہوتا ہی دائم ہے۔ جی، نکاح موقت یا وقتی نکاح یا ٹیمپریری نکاح، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جی، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں کہیں بھی نکاح موقت کا نہ اشارے میں ذکر ہے نہ صراحت کے ساتھ کہیں ذکر ہے۔ جی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جب نکاح کی بات کی تو مومنوں کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ جی، کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جی، صرف ان کی بیویاں اور ان کی جو باندیاں ہیں وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ جی، اگر یہاں پر نکاح متع ہوتا یا موقت ہوتا، کوئی ٹیمپریری نکاح کا تذکرہ ہوتا، تو جہاں مستثنی کیا ہے وہاں پر اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اور جہاں تک نکاح متع ہے تو عام طور پر جو معاشرے کے اندر زنا رائج ہے یا بعض ایسے اڈے ہیں، اگر ہم موجودہ دور میں پڑھیں جو لوگ متع کے قائل ان کی کتابوں میں، جی، تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ جو طوائفیں ہیں تو جس طریقے کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو متع بھی اسی طرح ہیں۔ جی، اگر کوئی موجودہ دور میں اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نکاح کے متع کے اندر بھی گواہ ہوتے ہیں اور نکاح متع کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اولاد کی وراثت ہوتی ہے، تو یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں اور جو معتبر کتابیں ہیں ان میں یہی بات ہے کہ نکاح متع کے اندر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ولی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ بات واضح طور پر تہذیب الاحکام میں ہے کہ اگر نکاح متع کے بعد جو بچہ پیدا ہو تو وہ وراثت میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ دیکھیں نکاح موقت اپنی صرف ایک مستی نکالنی ہے، اپنی ایک شہوت پوری کرنی ہے، اور نکاح موقت یا جسے آپ نکاح متع کہیں وہ آدھے گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور 1 مہینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ اسی لیے نکاح موقت کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نکاح کے متعلق فرمایا تو اس کی کچھ شرائط بتلائیں کہ وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ ایک تو مال دو یعنی مہر ادا کرو، جی، اور محسنین، اور نکاح جن سے کر رہے ہو تو محسنین انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ نکاح کرو، جی، اور ساتھ میں یہ واضح طور پر فرمایا کہ غیر مسافرین، صرف مستی نکالنے کے لیے یا صرف شہوت پوری کرنے کے لیے آپ ان سے نکاح نہ کرو۔ مولانا معذرت کے ساتھ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اسی آیت کا ایک ٹکڑا اہل تشیع پیش کرتے ہیں متع کی حلت پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متع کو جائز قرار دیا ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوکے کو جب بھوک لگی ہوئی تھی تو اس سے کسی نے کہا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹی۔ جی،
تو یہاں بھی میم تا عین انہیں جہاں نظر آیا تو اس سے مراد متا لیا. تو میں نے قرآن کریم میں ایسی 50 سے زائد مقامات نوٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پر تمتے ہننا یا میم تا عین کا مادہ موجود ہے, تو کیا وہاں سب وہ متا مراد لیں گے؟ یہاں تو بحث ہی نکاح کی چل رہی ہے. جی یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب تم نے ان سے نکاح کر لیا تو اب جو مہر مقرر ہے تو تم ان کا مہر دو جی. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک خود کہہ چکے ہیں کہ غیر مسافحین جی. نکاح کرو تو وہ مستی پوری کرنے کے لیے نہیں, محسنین انہیں قید میں لانے کے لیے, مستقل رکھنے کے لیے, ٹیمپریری نہیں. جی جی. تو پہلے تو اس چیز کا ذکر کر کے پھر بتایا کہ اگر تم نے اب ان کے ساتھ ہم مستری کر لی, خلوت صحیح حاصل کر لی, تو اب ان کو جو ہے وہ مال ان کا دو جو مہر مقرر ہے. اسی لیے اس آیت سے کسی بھی جو آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں کسی نے بھی اس سے مراد متا نہیں لیا ہے جی. متا ٹھیک ہے اگر کسی زمانے میں 3 دن کے لیے اس کی اجازت دی تھی, جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سب کچھ, لیکن حضرت علی ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متا کیوں نہیں کیا؟ اگر جو متا کے آج قائل ہیں, جو متا کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں جی. اور متا کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, تو اس فضیلت سے 11 امام کیوں محروم رہے؟ جی. خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اس نکاح سے کیوں محروم رہے اور اس فضیلت سے کیوں محروم رہے؟ جی. پتہ چلا کہ ان حضرات کے ہاں بھی یہ چیز جائز نہیں تھی, اور خیبر کے موقع پر نکاح متا کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی نے کروایا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جی. اور یہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, اللہ پاک تو عالم الغیب ہے, جانتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لینے والے ہی حرکت کر, تو بتا دیں حضرت علی کے ذریعے سے اعلان ہوا کہ جی گدھے بھی حرام ہو گئے ہیں خیبر کے موقع پر, گدھے کا گوشت, اور متا بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. تو اس لیے نکاح متا کی اسلام میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں در حقیقت وہ لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ نسب کو مشکوک کر رہے ہیں. آج ایران میں اس کے باقاعدہ سینٹر خانے کھولے ہوئے ہیں. گزشتہ دور میں حسن روحانی صاحب نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ متا کو عام کیا جائے اور اس سے جو یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدکاریوں سے بچے گا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بدکاری اور متا میں کیا فرق ہے. اسی لیے مستاجرات جو ہے وہ اس عورت کو شیعہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے, اس کو منکوحہ نہیں کہا جاتا, انہیں مستاجرات کہا جاتا ہے جو اجرت لے کر جو ہے یہ کام کروا رہی ہے. اس لیے نکاح متا کے بعد اولاد کی اجازت نہ ہونا اور وقتی طور پر 15 منٹ یا 20 منٹ کے لیے طور پر یہ حضرات کو تاثر دیتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ صرف لوگوں کے ذہن سے ایک بات کرنے کے لیے 1 سال تک بھی تو ہو سکتا ہے, جبکہ متا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح 15 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی مستی نکالنے کے لیے ہے. اس کے اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. مولانا یعنی آپ کی بات کا ہم مختصر مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ لوگوں نے زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے زنا کا نام متا رکھ لیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زنا میں بھی صحیح ہوتا ہے, جا کر کوئی پیسے متعین کیے اور متعین کرنے کے بعد کسی ولی جلی کی شرط نہیں ہے, کوئی گواہ کی شرط نہیں ہے, بس میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا. قاضی والا فلسفہ جو ہے وہ یہاں پر بھی چلتا ہے. اسی لیے ہمارے پاکستان میں یہ جو بدکاری کے اڈے ہیں جنہیں عام طور پر طوائفوں کے اڈے کہتے ہیں, باقاعدہ قانون پاس ہوا ہے کہ یہ صرف شیعہ مذہب کو ہی الاٹ کیا جائے گا, انہی کی عورتوں کو, اور وہ متا کے نام پر وہاں پر یہ سب کچھ کرتی ہیں. اور وہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے چلو پیسہ بھی کما لیا اور وقتی طور پر کسی یار سے مل کر جو ہے وہ ہم نے ثواب بھی کما لیا. تو ایک جو ہے وہ ٹکٹ میں دو وہ فائدے حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ زنا کو رائج کرنے کے مترادف ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا, بلکہ فی مذہب میں بھی آپ دیکھیں ٹیمپریری نکاح کا تصور ہی نہیں ہے.
اگر اسلام کا نام لے کر اس وقتی نکاح کا تصور ہم لوگوں کے سامنے ہیں تو اسلام کی کیا عزت رہے گی؟ یا اسلام کی ہم کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر تو اگر یہ چیز رائج کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اسلام کے شامل لوگ، اسلام میں جو مسلمان ہیں، وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کو تھوڑی دیر استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا مذہب، ایسا تصور تو عیسائی اور یہودیت میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، جزاک اللہ، جو آج جو ہے وہ اس کے یہاں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور قیمتی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، وقت بہت کم ہے، ہم اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، عمارت ہمیشہ بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، اور بنیاد جس کی حیثیت بنیاد کی ٹھیک نہ ہو تو اوپر اس کے عمارت بھی تو اسی درجے کی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسے صحابی رسول نے اس کی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ یہ حرام ہے، اور حرام بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ مردار حرام ہوتا ہے، خنزیر حرام ہوتا ہے، تو اسی طرح کا یہ حرام ہے۔ اب حرام کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی تو وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مولانا، ایک چیز اور تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت فرما دیں کہ دیکھیں، اضطراری کیفیت میں آج بھی خنزیر اور میتا اور کیا کہتے ہیں دم مسفوح، یہ چیزیں آج بھی اضطراری کیفیت میں جائز ہیں شریعت میں۔ کیا اضطراری کیفیت میں آج بھی متع جائز ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات حضرت آپ نے اٹھائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، وہ بھی حرام ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اور اس کا معاملہ بھی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ انہا حرام۔ یہ الفاظ کوئی مطلب بنائے ہوئے نہیں بلکہ صحیح احادیث میں، مثال کے طور پر حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں انہا حرام، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن المتع فقال حرام۔ اسی طرح شرح معنی آثار سنن کبریٰ جو امام بہقی کی ہے، اسی طرح الجامع الصحیح السنن والمسانید، یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات، بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جنہوں نے یہ صحیح حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان ابن عمر سئل عن المتع فقال حرام، وہ فرما رہے ہیں یہ حرام ہے۔ تو جس طرح وہ حرام ہے یہ حرام ہے۔ اب ان دونوں کی حرمت تو بالکل واضح ہے، شریعت نے اس کو واضح کر دیا، لیکن سبحان اللہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس حرام کو پھر بھی ضرورت کے تحت اللہ نے باقی رکھا ہے۔ آپ مجبوری کی حالت میں خنزیر کھا سکتے ہیں، مرنے کے وقت اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بچنے کے لیے آپ کو کوئی دم مسفوح، وہ جو ہے بہنے والا خون، جیسے خون لگوا لیتے ہیں لوگ، وہ لگوانا پڑتا ہے، تو اس کی گنجائش اب تک موجود ہے۔ لیکن یہ ایسا حرام ہے جس کے 3 دن بھی اللہ نے برداشت نہیں کیے اور اس کو فوری طور پہ منسوخ کر دیا۔ اصولی جو علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منسوخ ہوتے ہیں احکام، یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نبی اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہ رخصت تھی، اول تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، صحیح ہے حرام، لیکن رخصت اجازت دے دی گئی مجبوری کے تحت میں، اور وہ ایک جنگی نقطہ نظر کے تحت ایک تقاضا تھا، ایک ضرورت تھی، اس کی اجازت دے دی، لیکن اس اجازت کو بھی اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا، اور قیامت کی تک کے لیے اس کو وہ ختم کر دیا، اور صراحتاً ایسا بیان فرمایا جس میں احتمال بھی نہیں رہنے دیا۔ مثال کے طور پر یہی حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے مسلم شریف کے اندر، تو اس میں الا انہا حرام من یومکم ھذا الی یوم القیامہ، الى یوم القیامہ۔ اب الى یوم القیامہ یہ ایسا بیان ہے جس نے ہر قسم کے احتمال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ اب اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ اگر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں۔ مولانا بڑی خوبصورت بات مولانا ربنواز حنفی صاحب نے کی کہ اگر یہ متع اسلام میں رائج ہوتا، یا اس کی کوئی گنجائش اسلام میں ہوتی، یا جس طرح اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی بڑا ثواب والا عمل ہے، تو یقیناً پھر اس ثواب سے حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ بھی محروم نہ ہوتے، حضرات حسنین کریمین بھی محروم نہ ہوتے، باقی ائمہ جو ہے وہ محروم نہ ہوتے، لیکن ہمیں کسی جگہ کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ ان حضرات نے فخر سے کہیں کہا ہو کہ میں نے متع کیا ہے، یا کسی نے اپنے اولاد کے حوالے سے کہا ہو کہ میں نے اس کا متع فلاں کے ساتھ کر دیا. یہ ایسی کوئی روایت کیا ہے کہ یہ ذخیرے میں؟ جی حضرت اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار فرمایا. یہ اپنی جگہ امر واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ اجر کا کوئی کام، ثواب کا کوئی کام ان عظیم اور مقدس لوگوں نے نہیں ترک کیا، اور انہوں نے اس کو اگر وہ یہ کسی درجے کے اندر ہوتا تو ضرور انہوں نے کیا ہوتا اپنی اولادوں میں، لیکن ایسا کوئی وجود نہیں. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا میرے جو میں دلائل دیکھتا ہوں، براہین سامنے رکھتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے اس طرح کی جو باتیں وہ فرمائی جاتی ہیں تو اس میں مجھے تھوڑا سا یہ دکھ سا اس بنیاد پہ ہوتا ہے، جس طرح ختم نبوت کے منکر سے دلیل مانگنا جی کہ تو جو نبی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے اس کی، وہ بہت بڑا جرم ہے. علماء نے لکھا ہے وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح ایک بنیاد حرام کی عمارت پہ تعمیر ہو رہی ہے جسے شریعت حرام بتا رہی ہے، اس پر دلیل مانگنا کہ یار کوئی دلیل دو تو بہت بڑا جرم کی بات ہوگی. یہ تو اصولی چیزیں جو ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق فروعات کے ساتھ ہے، اور فروعی مسائل میں بحث ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اصول کو ماننے والے ہوں. جیسے مثال کے طور پر یہودی ہیں، وہ اصول کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر بحث کی جائے کہ بھئی رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں، وہ اعتراض کریں بھئی تم رفع یدین کیوں کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں، تو ہم اسے کہیں گے پہلے اپنا مسلمان ہونا تو بیان کرو بھائی. پہلے اصولی غلطی یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اصول ہی نہیں مانتا، جو عقیدہ ہی نہیں مانتا، اس سے بحث کی جائے اس مسئلے میں جو گھر کا مسئلہ ہے، اندر کا مسئلہ ہے، تو یہ اصولی غلطی ہے. جیسے ہم ان سے بحث کریں گے عقائد پر، کیونکہ ان سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، اسی طرح یہ جو مسائل ہیں یہ اسلام کے گھر کے مسائل ہیں، یہ باہر کے نہیں ہیں. اس مسئلے میں ہم بحث کریں یا بات کریں یا جواب دیں ان لوگوں کو جو اندر کے لوگ ہی نہیں، اصول کے اندر ہیں، جو اصول کے اندر ہی نہیں، ان سے بحث کریں تو یہ میرا خیال ہے اصولی طور پہ ٹھیک نہیں ہوگی. دانستہ یا نہ دانستہ طور پر یہ ایک اصولی طور پر غلطی ہے جو عام طور پہ ہو جاتی ہے، اور اس سے میرا خیال ہے اس وقت تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ عقلی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہے. میرے گھر کا مسئلہ ہو اور کوئی چوتھے گھر کا بندہ میرے اس گھر کے مسائل میں آ کے گفتگو کرے کبھی نہیں اس بچی کا عقد یہاں پہ نہیں، ایسا وہاں پہ کرو اور وہاں پہ کرو، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے جی آپ بحث کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، میں تو اسے کہوں گا کہ یار یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں؟ تو یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. وہ بندہ جو ہمارے جس قرآن کی ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ جی وہ ایک طبقہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس آیت سے ہمارا یہ عقیدہ، یہ ہمارا عمل ثابت ہو رہا ہے، اس قرآن کو وہ مانتا ہی نہیں. جی بالکل. اب کیسے لطف کی بات ہے کہ وہ دلیل دے رہا ہے اس چیز سے جس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، جس کے اوپر اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اور ہم جواب میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کا یہ جواب ہے اور اس کا یہ جواب ہے. ہم اسے کہیں گے پہلے اس پہ اپنا ایمان ثابت کر، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی. خیر یہ تو ہے اصولی بات ہے، اصولی سی بات ہے. آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی، میں اس میں تھوڑے سے آپ سے وضاحت چاہوں گا. آپ نے ایک حکمت بیان کی تھی کہ جو غزوات میں ایک دو غزوات میں اس کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، اس رخصت کی حکمت ایک یہ تھی کہ اپنے دشمنوں میں اپنا ہمدرد پیدا کرنا. کیا اس کی کوئی اور بھی مثال کہیں آپ دے سکتے ہیں کہ کسی اور حکم میں اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی دشمنیوں کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے کام کیے ہوں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بیویاں ہیں، آپ ان عقد اور ان شادیوں کی حکمت کو ذرا سامنے رکھیے تو میرا خیال ہے ایک نہیں بے شمار مثالیں مل جائیں گی. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ تو جنگوں میں سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کی بیٹی سے حضور نے نکاح کر کے ہمدردی کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہاں تک پہنچا دیا تھا. وہ ایک خاتون جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئی تھی دشمنوں کی، اور ماریا، اس کے ساتھ بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. کیوں کیا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ پھر نکاح کرنے کے جو فوائد سامنے آئے. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاید حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور وہ دشمن کی بیٹی ہیں. دشمن کی بیٹی ہیں. تو یہ ایک مثالیں نہیں،
یعنی اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے کام. اب ایک بہت بڑا عمل اس حوالے سے، یہ تو نکاح کی بات ہے، اس حوالے سے وہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد بعض اہل علم نے تو یہ بیان فرمایا کہ 2 مہینے تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب یہ نماز کا سلسلہ 17 مہینوں تک جاری رہا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش یہی تھی کہ اللہ میرا قبلہ وہ بنا دے. اب یہ قبلہ جو اختیار کیا گیا بیت المقدس کا، اس کے اندر جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں اہل کتاب بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور ان کا قبلہ یہ ہے خصوصاً یہودی، تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تالیف قلب مراد تھی، ان کے دل کو، ان کے اندر ہمدردیاں اور اسلام کا جو محبت کا ایک جذبہ ہے کہ ہر ایک کو محبتیں بانٹی جائیں اور الفتوں کا پیغام دیا جائے. تو وہ جو پیغام تھا، خوبصورت پیغام محبت کا، اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش فرمایا. تو 17 مہینے کے بعد اب یہ حکم بدل گیا. تو حکمت کا جہاں تک تقاضا تھا، ضرورت کے درجے میں جو چیز جہاں تک مطلوب تھی، اللہ نے باقی رکھا. اور اس کے بعد جب یہ منسوخ ہو گیا تو یہاں ایک بڑے پرلطف جو معاملہ ہے، نظارہ ہے، وہ اور بھی سامنے آتا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا. صحابہ نے تو مان لیا، جو ماننے والے تھے انہوں نے تو سر خم تسلیم ہے، جو مزاج یار میں آئے. اللہ نے حکم دیا ہے تو آمنا سمینا و اطعنا. مدینہ منورہ میں وہ آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے معروف اور مشہور ہے کہ جہاں صحابہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی میں ان کا رخ پھر گیا، نماز کے دوران پھر گیا، اور بالکل پیٹھ کی طرف منہ کرنا پڑا، اور جو امام سب سے آگے تھا وہ سب سے پیچھے ہو گیا. تو اطاعت کا یہ عالم تھا. لیکن دوسری جانب ایک طبقہ وہ بھی تھا جو اس حکم کے منسوخ ہو جانے کے باوجود اڑ گیا اور ضد کرنے لگا. تو قرآن نے ان کو سفہاء کے لفظ سے تعبیر فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. تو سفہاء لوگ، عقل سے پیدل لوگ جو ہے وہ اس منسوخ حکم پر اعتراض کریں گے کہ یہ حکم کیوں منسوخ ہو گیا. تو حکم منسوخ ہو جائے، اعتراض کرنے والا طبقہ سفہاء ہوتا ہے. اب اگر ہم اس حوالے سے جس پہ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سفہاء جس کی علامت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ صحابہ سے بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا طبقہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. تو اس طرح کے جو احکام ہیں منسوخ تو ہو جاتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والا طبقہ وہی ہوتا ہے جو سفہاء میں شامل ہے، جن کو اللہ نے سفہاء کہا. اللہ نے سفہاء، صرف سفہاء نہیں کہا، بلکہ اس سے بڑا ایک اور فتویٰ بھی عائد فرمایا ہے اور ایک بڑی بات فرمائی ہے. اللہ کرے ہماری نظر اس طرف آنی شروع ہو جائے اور ہم اس پہ غور کرنے لگے، ہمارا اللہ ہمیں کیا دیتا ہے اس بارے میں ہدایات عنایت فرماتا ہے. ایک اور حکم بھی بیان فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کے احکام اگر منسوخ ہو جائے تو وہ اس سے انکار کر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی تعویلیں یا طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں ایک اور حکم بھی، ایک تو یہ کہ وہ سفہاء ہے، دوسرا یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کا جملہ ان کو سامنے رکھا جائے اور پورے قرآن کی جو اس رکوع کی آیات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو ان لوگوں کی ایک ایک کر کے اللہ پاک نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں اس سے مسئلہ اتنا واضح ہو جاتا ہے، واللہ العظیم اتنا کھل کے سامنے آ جاتا ہے، کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم سب قرآن سے بڑا رہنما دنیا میں کوئی اور قرآن سے بڑی ہدایت یا رہنمائی کسی کی صحیح وہ رہنمائی نہیں ہو سکتی. اگر ہم ان چیزوں پہ غور کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، قرآن پاک تو صدیوں سے بتا رہا ہے ہر ایک چہرے کا خد و خال اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کی تیوریاں وہ کھول کے بیان کر رہا ہے قرآن اور واضح کر رہا ہے. تو بس یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس مسئلے پر جو جیسا کہ اب وضاحت ہو چکی ہے، جن بنیادوں پر بعض عمارتیں
مطلب جھوٹ کی تعمیر کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ عمارت خود یہ ہے جو صحابی رسول نے صاف طور پہ بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور اس طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے جس میں کسی قسم کے احتمال کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ مولانا یعنی مختصر الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متع کو نکاح نہیں کہہ سکتے، جی ہاں، اور دوسرا کہ یہ پہلے سے اسلام میں رائج نہیں تھا اور نہ کبھی عام حالات میں رائج رہا، بلکہ صرف غزوات میں 2 یا 3 مثالیں اس کی ایسی ملتی ہیں کہ غزوات میں اسے ضرورت کے درجے میں جائز قرار دیا گیا یا اس کی رخصت دی گئی۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم ترمیم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہیں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سوال اٹھنے کا امکان ہے۔ غزوہ خیبر سے پہلے جس طرح شراب حلال چلی آئی اور اس کی حرمت بتدریج بیان کی جاتی رہیں، تو غزوہ خیبر سے پہلے اس کے کوئی مثال بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن غزوہ خیبر کے وقت تو صراحتاً حکم دے دیا گیا کہ یہ حرام ہے، اور جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے، حضرت مفتی صاحب نے، مولانا رب نواز حنفی صاحب، ان حضرات نے بڑی صفائی اور وضاحت سے بتایا کہ خیبر والے دن تو حضرت علی کو نمائندہ بنایا گیا اس حکم کو بیان کرنے کا، اور یہ تو اصول کافی اور اس طرح کی بہت ساری روایات میں یہ چیز بکھری پڑی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں بھئی یہ بھی حرام ہے، اور 2 چیزوں کا بیان ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یعنی متع بھی حرام ہے اور گدھا بھی حرام ہے۔ اب بڑے لطف کی بات ہے کہ ان میں سے ایک حلال ہو گیا اور ایک اب بھی حرام ہے۔ بھئی حلال کرنا ہے تو دونوں کو کر لیا جائے، دونوں کو کر لیا جائے، لیکن دونوں میں سے ایک وہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہو گئی کہ ایک چیز ترک کر دی اور ایک کو باقی رکھ دیا گیا۔ مولانا اگر اس چیز کو ہم قطع نظر اس کے چلو اس میں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے اور سلف میں کیا کہتے ہیں، اگر ہم اس کو انسانی فطرت پہ پرکھیں، انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک اندر انسان کے ایک حیا رکھی ہے، انسان کے اندر ایک شرم رکھا ہے، انسانی فطرت کے کچھ تقاضے رکھے ہیں، تو کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے یہ چیز؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو ہے نا کہ ہم اس کو حیا کے زاویے سے دیکھیں، ایک ہے دنیا کے معروف اور دنیا کے مسلمہ ضابطے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پہ پرکھیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جس میں لینا ہو دینا نہ ہو، لینا اور دینا، یعنی شراکت کی بنیاد پر کائنات کا سارا نظام۔ کاپی میں لینے جاتا ہوں، جب تک پیسے نہیں دیتا میں یہ کاپی کا نفع نہیں لے سکتا، تو جو دینا ہے اس کے ساتھ کچھ لینا ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی احسان اٹھاؤ اور بدلے کے اندر کاپی لے لو، تو دینا اور لینے اور دینے کی بنیاد پر قائم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نفع لے لیں اور نقصان کو چھوڑ دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کھانے میں اگر آپ کو طاقت کا نفع مل رہا ہے تو گوبر کا نقصان بھی تو ہے، اس کے اوپر پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا نقصان بھی تو ہے، تو آپ اگر وہ نقصان برداشت نہیں کریں گے تو اس غذا میں پائی جانے والی جو طاقت ہے اس کا نفع بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ اس کا جائزہ لیجئے کہ ایک خاتون، اس کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک ہے وہ نفع جو آدمی چاہتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی اس سے تکمیل، ایک ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نقصان، ٹھیک ہے، اس کا نفع یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تسکین حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ مالی نقصان اٹھائیں گے، آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، آپ اس کو نان نفقہ دیں گے، آپ اس کو سکنا رہائش دیں گے، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر نظام کو قائم رکھو۔ عدل بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر تم کسی سے نفع لینا چاہتے ہو تو اس کے نقصان کو بھی برداشت کرو، تو لینا ہے تو نفع نقصان دونوں سمیت لو، چھوڑنا ہے تو نفع نقصان دونوں سمیت لو۔ جس کو آج یہ متع یا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ہم ساری باتوں کو اگر پیچھے بھی رکھ جاتے ہیں تو نظام عدل، انسان کے عقل کے ترازو پر جو عدل کا نظام ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی یہ برابر نہیں تلتا کہ یہاں تو متع کرنے والا اس کا نفع لے لیتا ہے، لیکن اولاد کی جو اخراجات کی بات آتی ہے، وراثت کی بات آتی ہے، اس کو رہائش دینے کی بات آتی ہے، اس کو کھانا اور اس کے کھانے کے بوجھ کو برداشت کرنے کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں لوں گا، میں یہ برداشت نہیں کروں گا، یعنی اس کا کوئی نقصان لینے کو تیار نہیں اور اس کا نفع لینے کو تیار ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے؟
جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ. ہمارا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کی بڑی قیمتی گفتگو تھی اور مزید بہت ساری جاری رہنی چاہیے تھی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک مزید پروگرام میں انشاءاللہ لے کے آپ سے فائدہ حاصل کریں. ہم آپ سے نفع لیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم، بڑے اہم عنوان پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے حضرت مولانا محمد ریاض صاحب نے، مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اور محترم مولانا رب نواز حنفی صاحب نے. میں تینوں حضرات کا بہت بہت پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان تھا کہ نکاح دائمی اور نکاح موقت، یعنی متع اور نکاح میں کیا فرق ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دماغ پہ اس حوالے سے تالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تالوں کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ انہیں عقل سے سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.